حقیقت ہے ثابتہ جو محسوس طور پہ سامنے آ گئی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، وہ ان کے اوپر چلتی رہی 7 دن 8 راتوں تک وہ، اور اس کے بعد حسوم کے انہی کو نہیں، ان کے نام و نشان تک کو مٹا دیا. 600 سال تک اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی. اس انداز کی حکومت کے تاریخ اس کی مثال نہیں بیان کر سکتی. ان کے ہاں کی عمارات ساری دنیا کے لیے وجہ جاذبیت بنی ہوئی ہیں. آج بھی اسپین کی، اس اسپین میں یہ الحمرا وغیرہ کے قصر اور مسجدیں جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے دنیا جاتی ہے. 500-600 سال تک حکومت کرنے والی قوم کی ایک قبر وہاں موجود نہیں ہے اسپین میں. حسومن، تم تو ایک طرف تمہارا نام و نشان مٹا دیا. حضر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. کہا وہ کیا چیز تھی؟ حسومن فطر القوم فیہا سرعا. اگلی بات بھی ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ. کہا یوں نظر آ رہے تھے جیسے عربوں کے ہاں تو کھجور ہی کی مثال ہے، سب سے زیادہ گہرائی میں جس کی جڑیں ہوتی ہیں، یہ وہ درخت ہوتا ہے. عام آندیاں تو اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی. اور یہ ہزار سال سے ہوئے. یہ عربوں نے آ کے سندھ میں وہ پہلے جب آئے ہیں تو یہاں ہمارے ہاں تو کھجور ہوتی نہیں تھی، انہوں نے کھجور کے درخت بوئے. ہزار سال سے وہ کھجور کے درخت کھڑے رہتے ہیں. کہا اس قسم کے درخت اس طرح سے تھی یہ قوم اور اس کے افراد کھڑے ہوئے جو سمجھ رہے تھے کہ ہماری جڑی مضبوط ہیں. کہا وہ ٹھیک ہے، نظر تو ایسے ہی درخت تھے وہ، لیکن وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوئے تھے. آہا، نخل خاویہ. اور اس کے بعد وہ ایسا جھکڑ آیا کہ وہ گر گئے جس طرح سے کہ سرعا میں کوئی گر جاتا ہے، بالکل مرگی پڑی ہوئی کسی کی، یوں گر گئے وہ کھوکھلے. وہ کھجور کے تنے جو کھوکھلے ہو چکے تھے اور ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، وہ ایک ہی لغزش سے، ایک ہی اس قسم کی آندھی سے تباہی جب آتی ہے گر پڑے، اور ایسے گرے جیسے جڑوں سے کھجور کے تنے اکھڑ گئے ہوں. اور اس کے بعد ہم سے پوچھتا ہے وہ قرآن فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے ان کا کوئی نام و نشان بھی نظر آتا ہے تمہیں؟ کہا یہ ہے الحاقہ. اب ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس میں؟ عاد اور سمود کا جو نظام تھا قرآن نے تفصیلاً یہ بیان کیا ہوا ہے مختلف مقامات پر. سب سے بڑی چیز تو یہ تھی نا ان کی، سمود کی، یہ ان کا نظام تھا نا یہ مویشی پالنے کا. اور ان چراگاہوں پر اور ان چشموں پر یہ قوم کے بڑے بڑے جو سردار تھے، قوت کے بل بولتے پر انہوں نے اس پہ قبضہ کر رکھا تھا کہ ان کے جانور ہی چریں، انہی کے جانور پانی پئیں. جب وہ نکل جائیں چلے جائیں تو کچھ باقی بچ جائے تو پھر وہ غریبوں کے حصے میں آئے. یہ تھا وہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام. یہ طبقات تھے وہاں کے. یہ کسی کے جانور کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. حضرت صالح نے یہ کیا کہا تھا ان سے کہا تھا کہ یہ چیز غلط ہے روش تمہاری. انہوں نے کہا تھا کہ صحیح روش کیا ہے؟ کہا صحیح روش یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے مویشی جو ہیں وہ تم اپنی طرف سے نسبت کر دیتے ہو کہ یہ فلاں سردار صاحب کا ہے، یہ فلاں جاگیردار صاحب کا ہے، یہ فلاں ذمہ دار کا ہے، اور یہ فلاں معاف رکھیے گا فلاں جلائے کا ہے، فلاں کمینے کا ہے، فلاں کا ہے. کہا کیا تم نے ان جانوروں کی نسبت کس طرح سے کر دی ان کی طرف؟ اور اس کے بعد یہ زمین یہ فلاں ذمہ دار کی ہے، فلاں جاگیردار کی ہے، اس پہ وہ غریب کا کوئی
کوئی بھیڑ بکری بھی نہیں آ سکتی کہنے کہ زمین کے اوپر یہ تقسیم. آپ کو معلوم ہے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا یا جو پیش کی تھی پیشکش کہ آؤ اس معاملے کے اوپر ہمارے ساتھ، وہ کیا ہیں؟ قرآن نے 2 لفظوں میں کہا ہے، ارض اللہ لعباد اللہ، ناقۃ اللہ و ارض اللہ، یوں ہے کہ یہ زمین خدا کی زمین اور یہ سارے مویشی خدا کے مویشی. خدا کے مویشیوں کو خدا کی زمین کے اندر چرنے تو تم چچا لگتے ہو اس کے. زمین اور اس کے ذرائع کی ذاتی ملکیت کو ختم کر کے رکھ دیا قرآن نے. ہر متنفس سانس لینے والا جسے خدا نے پیدا کیا ہے وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کی مخلوق ہے. کہا ارض بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، اس کی ملکیت ہے. خدا کی زمین میں خدا کے بندے ہیں. وہاں تو معاملہ صرف مویشیوں کا تھا، اس لیے ناقہ کا ہی لفظ آیا ہے، اور اس کی وسعت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو انقلاب متشکل ہوا ہے، حضور نے اس کی اور وسعت کی، اور وہ یہ تھی کہ بندے خدا کے بندے، زمین خدا کی بندی، خدا کی ملکیت، خدا کی زمین میں خدا کے بندے بے روک ٹوک چلیں گے. تو جب یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عاد کا کیوں یہ حشر ہوا، سمود کا کیوں حشر ہوا، تو یہ قرآن نے پہلے بتایا ہوا ہے. اب ہمارے لیے یہ داستان جو ہے یہ محض تاریخی واقعات نہ رہے، بلکہ ان واقعات سے جو قرآن نے نتائج مستنبط کیے وہ اصول بن گئے زندگی کا ہمارے لیے، کہ خدا کی پیدا کردہ چیز کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، وہ تمام نوع انسانی کے لیے کھلی ہونی چاہیے. یہ اصول آ گیا تھا. اس کے خلاف جو کچھ کوئی کرے گا اس کا کیا حشر ہوگا، یہ چیز نظری طور پر بیان نہیں کی. کہا الحاقۃ، یہ ایسی حقیقت ہے جسے محسوس شکل میں تم دیکھ چکے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ عاد کا کیا حشر ہوا تھا اور سمود کا کیا حشر ہوا تھا. اس زمانے کی وہ عرب قومیں تو روز ان بستیوں سے گزر رہی تھی. قرآن کہتا ہے کہ تم صبح و شام ان کی بستیوں سے گزر رہے ہو. ان بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں پر لکھی ہوئی داستان کو پڑھو کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا. کہا یہ ہے الحاقہ. اب معلوم ہوا کہ حق کس کو کہتے ہیں، حقیقت کسے کہتے ہیں. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ. اس سے پہلے فرعون کا تکبر بھی تم دیکھ چکے ہو. انا ربکم الاعلی. تمام ذرائع رزق پر جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے قائم کیے تھے، استکبار کی بنا پر، قوت کی بنا پر، شمشیر کے زور سے ان کو اپنے قبضے میں لیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ کون ہے تمہارا رب، تم اس کو خدا بنائے بیٹھے، ہم تمہارے رب ہیں. حال متکبر جو قوت کے زور کے اوپر یہ چیزیں حاصل کرتا ہے، اس کا انداز یہی ہوتا ہے، وہ رب بنتا ہے. کہا پھر دیکھ لیا پھر اس رب بننے والے کا انجام کیا ہوا. اس انجام کو دیکھو اور سمجھو کہ اسے کہتے ہیں الحاقہ. کہا وہ قوم لوط جو بے حیائی میں اتنا آگے چلی گئی تھی، اب وہ جنسی معائب کی طرف آیا اور زمام کی طرف آیا. جس نے ان حدوں کو تجاوز کیا تھا جس قوم نے، اس کا انجام بھی تم نے دیکھ لیا. پھر مؤتفقات، الٹی ہوئی بستیاں، بالخاطئہ. ہر واقعہ ساتھ کے ساتھ یہ بتایا کہ ما ظلمناہم، یہ نہ کہو کہ خدا نے ان کے اوپر یہ ظلم کر دیا تھا. یہاں تو عذاب کا تصور ہی یہ ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ آ جاتا ہے صاحب کسی کے اوپر، جس کو چاہے تباہ کر دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے. ہر تباہی کے بعد خود بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ جرم تھا ان کا. کہا ہم نہیں کسی پہ ظلم کیا کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کیا کرتے تھے.